Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Field Marshal Asim Munir اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات, ایوری بڈی از ڈسکسنگ دیٹ. تقریباً سارے میڈیا ہاؤسز نے اس پہ لکھا بھی ہے. ہیڈ لائنس بڑی انٹرسٹنگ ہیں. انڈیا کے جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے آف کورس وہ تو اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ بہت زیادہ بلیم کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ سچویشن اگر یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بہت ہی ایک پرانی سینگ تھی کہ بڑی ٹرانزیکشنل سی ریلیشن شپ ہوتی ہے ہمیشہ یو ایس کی پاکستان کے ساتھ, اور جو اسٹریٹیجک پارٹنر ہے وہ تو انڈیا ہے, وہ کدھر گیا سارا منترا, یا اس پالیسی کا کیا ہوا. سو ون آفٹر اندر انڈیا پاکستان اسٹینڈ آف سے لے کے اب تک مودی گورنمنٹ کے لیے اٹ از آل بیڈ نیوز فرام یو ایس. پاکستان کے لیے یہ ایک ونڈو کریٹ ہوئی ہے. ریممبر دس, ہم نے 1950s میں لیاقت علی خان کے دور سے جب بھی ہمیں چوائس ملی ہے بٹوین ٹو پاورز, 50s میں ٹو پاورز جو تھیں وہ رشیا اینڈ یو ایس, ہم نے یو ایس کیمپ کا انتخاب کیا. 60s میں ایوب خان نے بھی امریکن کیمپ کا ہم نے انتخاب کیا ہمیشہ. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم نے افغان جہاد کا انتخاب کیا. ہم نے بھرپور طریقے سے وہ کچھ کریٹ کیا جس کی وجہ سے آج تک ہمیں کزنس کہا جاتا ہے طالبان کا. اس کے بعد وار آن ٹیرر لڑی ہم نے 20 years, بیٹرڈ طریقے سے یہاں سے فوج نکلی یو ایس کی. ہیسٹی ایویکویشن, کئی لوگ کہتے ہیں بڑی امبیرسنگ جو وہ ہے واک آؤٹ تھا فرام افغانستان, بلکہ ٹرمپ کہتے ہیں بائیڈن کو جب بھی انہوں نے ہٹ کرنا ہوتا ہے. اس سب چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس ملاقات میں پاکستان کی پوسچرنگ ڈفرینٹ ہے. وائی آئی سے دس, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یو ایس ایویکویشن فرام افغانستان ہو گئی اور جو سارا فوکس آف ٹیررزم ہے وہ پاکستان کی طرف آ گیا, چاہے وہ انڈیا بیکڈ ہو چاہے وہ افغان بیکڈ ہو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی حالت خراب ہو جاتی. اس قدر ہمارے پہ بروٹل اٹیکس ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی, مین اسٹریم پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی, لیکن ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے سم ہاؤ وی ہیو سروائیوڈ دیٹ اینڈ ویری سکسیزفلی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ہم نے انڈیا کے آپریٹیوز بھی پکڑے ہیں. مین وائل پلوامہ ہوا, وائل وار آن ٹیرر واز ہیپننگ, ہم نے اس میں بھی اپنے آپ کو ایز اے وکٹوریس نیشن پروو کیا. اس ابھی جو کرائسس ہوئے ہیں اس میں ہم نے ان کے رافیل ڈاؤن کیے. ہماری پرفیکٹ انٹیگریشن آف آل دا ویپنری جو ہے وہ دنیا نے دیکھی. چائنا ہمارے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا. سی پیک اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایکویشن میں ہے اور بہت چبھتا ہے یو ایس کو. ان سارے ڈائنامکس کو ملائیں تو یو ایس میں انر سرکلز دے ڈو ریئلائز کہ ہم بے شک یہ کہتے رہیں کہ پاکستان ارریلیونٹ ہے, لیکن پاکستان سروائیو کر رہا ہے ڈسپائٹ اکنامک کرائسس, ڈسپائٹ انر فیکشنز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پاکستان سروائیو کر رہا ہے آن اٹس اون, اسپیشلی آفٹر 2021 جب یو ایس فورسز یہاں سے گئی ہیں تو جتنا اسپل اوور آف ٹیررزم ہے وہ سارا پاکستان نے اکیلا لڑا ہے. دس alone is point enough for anyone to understand کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ ہر چیز کو سرپاس کرتی ہے. اینڈ ریممبر, دنیا میں پاور ٹاکس ٹو پاور, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان دی اینڈ نتھنگ میٹرز. جب دنیا کا اپنا انٹرسٹ سامنے ہوتا ہے نہ وہ اس وقت ڈیموکریسی کا خیال کرتی ہے, نہ اس وقت وہ آٹوکریسی کا خیال کرتی ہے, نہ اسے کہیں پہ ٹوٹیلیٹیرینزم پرابلم دیتا ہے, نہ کہیں کمیونزم پرابلم دیتا ہے. جہاں انٹرسٹ ہوگا دنیا میں اپنی مرضی کے آپریشنز کرنے ہوں یا اپنی مرضی کے چینجز لانے ہوں, ہر ملک لاتا ہے, یہ وہ حقیقت ہے. سو یہاں پر اس ریجن میں ریلیونٹ رہنے کے لیے 2021 آنورڈز جتنے اسٹریٹیجک گروپس بنا سکتا تھا امریکہ اس نے بنائے, کوڈ بنایا, آکس بنایا, جتنا آرم کر سکتے تھے اور اسٹیبلائز کر سکتے تھے انڈیا کو وہ بھی کیا. اس کے باوجود یہ جو ابھی ریسنٹ اسٹینڈ آف ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا, اس نے یہ پروو کیا ہے کہ اسٹریٹیجک الائنمنٹ آف یو ایس اینڈ انڈیا اینڈ اسٹریٹیجک الائنمنٹ آف پاکستان اینڈ چائنا, ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دس ون پوائنٹ از انف فار اینی یو ایس گورنمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, چائنا کے ساتھ سی پیک جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت سے یو ایس کو پرابلم تھی کہ یہاں پہ چائنا کا فٹ پرنٹ نہ آئے.
سی پیک کو ہم نے انڈیور کر لیا, وہ بیچ میں ڈیریل بھی ہوا, مستقل چائنیز نیشنلز پہ اٹیک ہوتے رہے, اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. نتیجہ کیا نکلا اس پراکسی وار کا جو لانچ کی گئی تھی پاکستان پہ ود دا ہیلپ آف امریکنز, تھرو BLA, تھرو TTP, مقابلہ کر لیا ہم نے, سسٹین بھی کر لیا ہم نے, اور سی پیک کو دوسرے فیز میں بھی لے گئے. اور یہاں تک ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو سٹیبلائز کیا کہ وہ ایک وار ہوئی اور اس میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. آج آپ ایران کو دیکھ لیں, ہر کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ دینے کو تیار ہے, ساتھ جا کے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. اینڈ دس از انپریسیڈنٹڈ کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اپنی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کہے. اس طرح کی الائنمنٹ بہت الارمنگ ہے فار US, فار ویسٹ, فار انڈیا, فار ایوری ون فار دیٹ میٹر جس کا اس ریجن میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے. اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ ان سو مینی ویلاگس دیٹ دس از این ایشین سینچری. یہاں پر میڈیشن فورمز بن رہے ہیں, یہاں پہ جو بلاکس بن رہے ہیں وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں ڈالر سے جان چھڑائی جائے, جو ملک ہیں اس خطے کے, ایشیا کے, وہ آپس میں اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دا پلانز فار دا ایشیا آر انٹیکٹ اور وہ آہستہ آہستہ پورے ہو رہے ہیں. اور US کے پاس اس پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف کے پاس یہ کیلکولیشن کرنے میں اور کوئی آپشن سامنے نہیں آئی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جائے. دس از وائی سلولی اینڈ اسٹڈیلی, پہلے جب فرسٹ اپنی کانگریشنل اسپیچ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اوتھ لینے کے بعد, اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک بہت خطرناک دہشت گرد ہمیں پکڑ کے دیا ہے, داعش کا, جس نے ایبی گیٹ ایویکویشن کے وقت افغانستان میں 13 امریکن ویٹرنس کو مارا تھا. جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں سینٹ کام ہے, سینٹرل کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں جنرل مائیکل کوریلا, وہ پاکستانی ملٹری کے آلریڈی بہت معترف ہیں کہ جس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان آرمی آپریٹ کرتی ہے, ہی تھنکس دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. اور وہ آلریڈی کانگریشنل ہیئرنگس میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ کہہ چکے ہیں, یہ الفاظ کہہ چکے ہیں کہ فینومینل رول پلے کیا ہے پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں ان دس ریجن. سو اگر ہمیں سیکیورٹی لینس سے بھی دیکھا جا رہا ہے, اور اگر یہ بھی بات مان لی جائے کہ آج ٹرمپ کچھ سوچ رہے ہیں, 2 دن بعد وہ کچھ اور سوچ سکتے ہیں, تب بھی ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ US کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کو ریلیونٹ رکھنا پڑے گا. وہ ایک سیپریٹ کہانی ہے کہ انہوں نے ریلیونٹ رکھنے کے لیے شہباز شریف کو کیوں نہیں بلایا, انہوں نے ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کو کیوں بلایا. اس کی جو وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بیکاز اس سارے کرائسس میں ریسٹرینٹ دکھانے میں یوزلی جو ملٹری مین ہوتا ہے یا جو ملٹری کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اتنا ریسٹرینٹ نہیں دکھاتا, وہ سولین لیڈرشپ دکھاتی ہے. سو پروبیبلی ان جنگ کے دنوں میں جتنی بھی ٹیلی فونک یا دوسری کنورسیشنز ہوئی ہیں اس میں عاصم منیر کا جو رول رہا ہے اس کو انہوں نے یہ ریڈ کیا ہے کہ یہ بہت ڈیسائسو ہے, ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اور انہوں نے بہت بڑے جو ایک معاملے کو جو آگے بڑھ سکتا تھا 2 نیوکلیئر پاورز میں, اس کو روکنے میں ایک ڈیسائسو رول پلے کیا ہے. سو پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر ہماری سیولین گورنمنٹ نے کوئی بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا ہوتا تو شاید وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے, بٹ ہسٹری نے US کو یہ پروف کیا ہے کہ پاکستان میں اٹ از دا ملٹری دیٹ کالز دا شاٹس. اور ابھی جو ہوا ہے اس میں تو ملٹری نے جو اپنی مائٹ دکھائی ہے اور اپنا پروفیشنلزم دکھایا ہے, اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ شاید ڈائریکٹلی انہی سے رابطہ کرتا. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. سو اس لیے اس سارے معاملے کو 2 ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. ایک یہ کہ دنیا کے سامنے اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور ہم انٹرنلی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہائیبرڈ ماڈل ہماری ڈیموکریسی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سولین سیٹ اپ کیوں اس طرح آگے لیڈ رول نہیں لے رہا جس طرح ملٹری لے رہی ہے. ان 2 ڈیبیٹس کو سیپریٹ رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جو اسٹیبلش ہوا ہے اس میں ہماری ملٹری کی پروفیشنلزم اور ہمارا جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے جو جواب دیا ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا رول سامنے آیا ہے. اس ریجن میں اگر ہم افغانستان کو ایزرٹ کر سک رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم آپ کو روکنا پڑے گا, اور افغانستان وہ جگہ ہے جس کو کہتے ہیں گریو یارڈ آف ایمپائرس, اگر ہم انہیں مینیج کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو ڈپلومیسی کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو TTP کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا, چائنا میڈیشن کرا رہا ہے, تو اٹ سمپلی مینس کہ US یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ریجن میں امن لانے کے لیے
پیس ہو یا ڈیولپمنٹ ہو یا کنیکٹیوٹی ہو. اگر چائنا اور پاکستان اکٹھے ہو رہے ہیں تو ویئر از یو ایس؟ سو اس وقت ان کو ضرورت ہے اپنی ریلیونس برقرار رکھنے کے لیے. ایک اور اینگل اس کا یہ ہے کہ چاہے کرپٹو ہو چاہے ریئر منرلز ہوں، اس میں ڈائریکٹلی اس وقت اگر کوئی رول پلے کر رہا ہے تو وہ SIFC ہے. اور جو جنرل باجوہ کے ٹائم میں بھی پاکستان اکنامک کونسل میں چیف آف آرمی اسٹاف کو اس اکنامک کونسل کا حصہ بنا دیا گیا تھا، تو یہ تو ہم نے خود چیزوں کو مرج کر دیا ہے. اب اگر کوئی باہر کا صدر، کوئی باہر کی لیڈرشپ بات کرنے کے لیے فون اٹھاتی ہے اور وہ ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کرتی ہے، تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. دے آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو کہ یہاں پہ لیڈرشپ کس کی ہے، ڈسائسو رول کس کا ہے. سو دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. سو یہ جو معاملہ ہے اس پہ دنیا بہت کچھ لکھ رہی ہے، کہہ بھی رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے گارڈز اپ رکھنے کی ضرورت ہے. وائی آئی سے دس، ایک لنچ کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بہت بڑا اسٹریٹیجک شفٹ آ گیا ہے یو ایس کا ٹورڈز پاکستان، یا ایک دم سے کوئی فارن پالیسی یو ایس کی پاکستان فرینڈلی ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ ٹرمپ فارن پالیسی میں بلیو ہی نہیں کرتے. ان کی تو پالیسی وہ ہے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. وہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی ٹیم تک کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. سو وٹ ایور ہی از پلاننگ، وہ آج کچھ ہو سکتا ہے، وہ کل کچھ ہو سکتا ہے، وہ روز تبدیل ہو سکتا ہے. سو ہمیں اس بیس پہ کہ شاید ہمارے تعلقات یو ایس کے ساتھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، جو غلطیاں ہم نے پچھلے 75 سال میں کی ہیں کہ ہم جیسے ہی یو ایس ہماری طرف آتا ہے ہم باقی ایلائز سے ہم فوراً دور ہو جاتے ہیں، یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ دس از دا ٹائم. پاکستان نے بڑا سکسیزفلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اپنے ریلیشن شپس پورے ریجن میں انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم یہاں سے اپنے افغان نیشنلز کو واپس بھیج رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. ایران کے ساتھ ہمارا ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن شپ رہتا ہے، لیکن اس وقت ایران کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں. ہمارے قومی اسمبلی کے فلور سے دنیا میں یہ ایکوز گئی ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ ایک ڈسائسو پاکستان کی پوزیشن ہے. پاکستان کے سعودی عربیہ، گلف اسٹیٹس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اس سارے امبریلا میں اگر یو ایس آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو نیویگیٹ ویری کیئرفلی، کیونکہ یہ جو اتنے عرصے میں ہم نے سیکھا ہے، اگر اس میں ہم ایک دفعہ پھر وہی غلطی کر دیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ صرف یو ایس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے باقی الائز کو پیچھے کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. دس از مائی انالیسز آن دس لنچ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یقیناً ضرورت تھی اس وقت ڈومیسٹکلی بھی یہ شو کرانے کی کہ ہی از دا ون جس نے پہلے بھی 2 نیوکلیئر پاورز کی جنگ کو بند کرایا ہے. یہ شاید انہوں نے اپنے شو آف کے لیے بھی کیا ہو، اور یقیناً کیا ہوگا. دوسرا، فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی پچھلے دنوں ہی ایران سے ہو کے بھی آئے ہیں. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جیسے ابھی بھی اسرائیل مستقل بمبارمنٹ تو کر رہا ہے ایران کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ جنیوا میں UK، فرانس اور جرمنی جو ہیں وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. سو اس لیے بیک چینل میں کیا چل رہا ہے، بیک چینل میں پاکستان اگر کوئی ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے، جو کہ میں نے یہ سارا جو منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں وی کین پلے اے ویری ڈیسائسو رول وائل اسٹینڈنگ فرملی ود ایران، تو وائی ناٹ. تو یہ دس از ہاؤ دا ڈپلومیسی گوز، دس از ہاؤ ایونٹس شوڈ بی انٹرپریٹڈ. اور اس کے اوپر ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے، اس کو ڈفرینٹ لینس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. آئی ول سی یو ٹمارو.